بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء، کل ہم نے مضمون پڑھا تھا زمزم، اس کی ریڈنگ کی تھی اور مشکل الفاظ کے معنی، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرب امثال پیج نمبر 152۔ تو آج ہمارے پاس کہانی ہے انگور کھٹے ہیں۔ نتیجہ ہے، سچ ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ دو طرح سے سوال آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یا تو یہ کہانی کا عنوان لکھا ہوگا کہ انگور کھٹے ہیں، اس پر ہم نے کہانی لکھنی ہوگی، یا پھر یہ ہوتا ہے نتیجہ لکھا ہوتا ہے سچ ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ دونوں میں سے ایک طریقہ اختیار کیا ہوگا جس کے اوپر ہم نے کہانی۔ اس کے بعد گرامر ہمارے پاس ہے اسم عالم اور اس کی اقسام، صفحہ نمبر 14، 15 اور 16۔ خطاب، تخلص، کنیت، لقب اور اسم عرف عام۔ تو سب سے پہلے کہانی کی بات کرتے ہیں۔ کہانی سننے اور سنانے کا شوق کسے نہیں ہوتا؟ بچوں کی اسی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے زبان سکھانے میں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور امتحان میں اردو کے پرچے میں ایک سوال کہانی لکھنے کے متعلق دیا جاتا ہے۔ تو کہانی لکھنے کا طریقہ کس طرح ہو؟ اگر اخلاقی نتیجہ دیا ہوا ہو تو آپ ایسی کہانی منتخب کریں جو اس اخلاقی نتیجے کو زیادہ سے زیادہ واضح کرتی ہو۔ اگر کہانی کا عنوان دیا ہو تو اس کے مطابق کہانی لکھ کر آخر میں اس سے حاصل ہونے والا اخلاقی نتیجہ یعنی عنوان دے کر ضرور لکھیے۔ اگر کہانی کا خاکہ دیا گیا ہو تو صرف خالی جگہ پر پر کرنے کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ اس خاکے کی مدد سے مکمل کہانی خود بنا کر لکھیں۔ کہانی چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا واقعہ ہوتی ہے، اس لیے اسے ہمیشہ فعل ماضی میں لکھنے چاہیے۔ جو کہانی آپ کو تحریر کرنا ہو اس کے تمام واقعات کو ترتیب وار ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ شروع میں ایک مختصر سا تمہیدی پیراگراف لکھیے، اس کے بعد تمام واقعات کو ترتیب وار اور الگ الگ پیروں کی شکل میں لکھتے جائیے۔ کہانی کے تمام حصوں میں توازن کا خیال رکھیے، ایسا نہ ہو کسی ایک غیر ضروری حصے کو آپ بہت زیادہ تفصیل سے لکھیں اور ضروری حصوں کو لکھنے کے لیے وقت کم بچے۔ کہانی میں اچھے اچھے الفاظ، تراکیبی اشعار، محاورات اور ضرب امثال وغیرہ کا بہرحال استعمال کیجیے، لیکن اس کا موقع بکثرت استعمال بھی عبارت کو بوجھل بنا دیتا ہے۔ کہانی کا انداز دلچسپ رکھیے تاکہ پڑھنے والا اس سے لطف اندوز ہو۔ لکھنے کے بعد دوبارہ پڑھیے اور ساتھ ساتھ غلطیوں کی اصلاح کرتے جائیے۔ املا کی غلطیوں کا خاص خیال رکھیے۔ تو آج ہم نمونے کے طور پر ایک کہانی پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے انگور کھٹے ہیں۔ تو میں ریڈنگ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکی لومڑی خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی تھی۔ اسے کہیں سے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ آخر کار وہ انگوروں کے ایک باغ میں گئی۔ پکے ہوئے انگوروں کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا، لیکن انگوروں کی بیلیں بہت اونچی تھیں۔ لومڑی بہت اچھلی کودی، لیکن بے سود اس کی انگوروں تک رسائی نہ ہو سکی، یعنی وہاں پہنچ نہ سکی۔ آخر وہ تھک ہار کر رہ گئی اور وہاں سے یہ کہہ کر چل دی کہ انگور کھٹے ہیں، اگر میں انہیں کھاؤں گی تو بیمار ہو جاؤں گی۔ جب انسان کوئی کام نہ کر سکے تو ایسے ہی بہانے تراشتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شخص جو کام نہیں کر سکتا وہ بہانے تراشتا ہے، ہیلے حوالے سے کام کرتا ہے، کہتا ہے یہ کام اس طرح ہے۔ تو جو کام کر نہ سکے تو اس میں ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سچ ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ ہمارے پاس گرامر ہے اسم عالم اور اس کی اقسام، صفحہ نمبر 14، 15 اور 16۔ تو اس کی آپ بک کا پیج نمبر دیکھیں گے 14، 15 اور 16۔ اسم عالم اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے اسم عالم کی تعریف کرتے ہیں۔ اسم عالم، علم کے معنی ہے علامت یا نشانی کے ہیں۔ اسم عالم کے معنی علامت یا نشانی کے ہیں۔ اسم عالم سے مراد وہ مخصوص نام ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے اسے دیا جائے، پھر یہ نام اس خاص شخصیت کی علامت یا نشانی بن جاتا ہے۔ تعریف دوبارہ بھی کرتا ہوں، توجہ سننا۔ علم کے معنی ہے علامت یا نشانی کے ہیں۔ اسم عالم سے مراد وہ مخصوص نام ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے اسے دیا جائے، پھر یہ نام اس خاص شخص کی علامت یا نشانی بن جاتا ہے۔ مثلا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قائد اعظم اور حالی
ابن مریم اور پپو وغیرہ۔ اور اسم عالم کی اقسام، اسم عالم کی متعدد ذیل 5 قسم میں سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 خطاب، نمبر 2 لقب، نمبر 3 تخلص، نمبر 4 کنیت اور نمبر 5 عرف۔ سب سے پہلے ہم خطاب کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ وہ اعزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی خدمات کے اعتراف کے طور پر دیا جائے۔ یہ وہ اعزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی خدمات کے اعتراف کے طور پر دیا جائے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جن کو ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق کا خطاب۔ شمس العلماء، خان بہادر، نشان حیدر، ستارہ خدمت وغیرہ سب خطاب ہیں، خطاب ہی کی مختلف مثالیں ہیں۔ لقب وہ صفاتی نام ہے جو کسی شخص کو اس کی کسی خاص خوبی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے۔ خطاب تو لیو تھا جو حکومت کی طرف سے دیا جائے، اور لقب وہ ہے جو عوام کی طرف سے دیا جائے۔ لقب وہ صفاتی نام ہے جو کسی شخص کو اس کی کسی خاص خوبی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بے انتہا اور ہمہ رحمت اور شفقت کی بنا پر رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا، اور حال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیقہ ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی بھر صداقت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی سخاوت کے باعث گنج بخش، محمد علی جناح کو ان کی بھی مثال قیادت کے باعث قائد اعظم، اور علامہ اقبال کو ان کے حکیمانہ شاعری کی وجہ سے حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ یہ سب القابات ہیں۔ القاب کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں، جیسے صادق و امین، ذبیح اللہ، سید الشہداء، سیف اللہ، مفکر اسلام وغیرہ۔ اس کے بعد ہے تخلص۔ تخلص کسی شاعر کا وہ مختصر نام ہے جو وہ خود اپنے شعروں میں استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتا ہے۔ تخلص کسی شاعر کا وہ مختصر نام جو وہ خود اپنے شعروں میں استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتا ہے۔ مثلا مولانا الطاف حسین حالی کا تخلص حالی، اور اسد اللہ خان کا تخلص غالب، اسی طرح مرزا خان کا تخلص داغ، اور شیخ ابراہیم کا تخلص ذوق، اور چراغ حسن کا تخلص حسد، اور صوفی غلام مصطفیٰ کا تخلص تبسم ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے کنیت۔ کنیت کسی شخص کا وہ نام ہے جو ماں، باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ کنیت کسی شخص کا وہ نام ہے جو ماں، باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی نسبت سے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صاحبزادے حضرت قاسم کی بنا پر ابو القاسم یعنی حضرت قاسم کے باپ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ابو البشر، ابو الانبیاء، ابن سینا، ام المؤمنین، اور اردو میں منع کے ابا اور گڑیا کی امی وغیرہ بھی کنیت کی مثالیں ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے عرف۔ کسی شخص کا وہ نام ہے جو پیار، محبت یا نفرت و حکارت کی وجہ سے یوں ہی مشہور ہو جائے، جیسے عبدالرشید کو پیار سے شیدہ، نعمان کو نومی، اور الطاف کو پپو کہا جاتا ہے، اس طرح عبدالرحمن کو مانی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔